السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد کی تازہ ترین صورتحال سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ انتخابی عمل پاکستان کا اندرونی خود مختاری کا معاملہ ہے، اور انتخابات کے حوالے سے مبصرین کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ پاکستان کے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بارے میں عالمی سطح پر سامنے آنے والے رد عمل کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کی کروڑوں پاکستانیوں ووٹروں نے عام انتخابات میں ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور پاکستانی قوم اپنی آئینی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں دھاندلی اور بے ضابطگیوں کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے، جو ان کے بقول مناسب اقدام ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے بدھ کو معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں انتخابی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امریکہ کے علاوہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں بشمول ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے بھی پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن پاکستانی حکام اور الیکشن کمیشن یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں انتخابی عمل شفاف انداز میں منعقد ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے ترجمان بیرسٹر سیف علی خان نے کہا ہے کہ عمران خان نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے انتخابات پر نظر رکھے اور 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر آواز اٹھائے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے بیرسٹر سیف علی خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے امریکہ کے حوالے سے یہ خاص پیغام دیا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست کرے گی تو پھر سیاست سے جواب دیں گے۔ عام انتخابات میں دھاندلی کے سارے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ پی ٹی آئی والوں کے جسموں سے نہیں بلکہ ذہنوں سے مسئلہ ہے جو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انتخابی نتائج سے نالاں مولانا فضل الرحمان نے بدھ کو اسلام آباد میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کے دوران کہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے سابقہ اتحادیوں سے رابطوں کے باوجود حکومت میں شامل ہونے کے بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی نواز شریف کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی حزب اختلاف میں بیٹھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف انتخابات میں دھاندلی کے خلاف ہفتے کو پرامن احتجاج کرے گی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ وفاق اور خیبر پختونخوا میں حکومت سازی پر بات ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی نے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات پر وائٹ پیپر لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ انتخابی نتیجے کے فارم 45 کے تمام نتائج فارم 47 میں تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور جماعت اسلامی نے تمام تفصیلات اکٹھی کر لی ہیں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے غیر ملکیوں کے جبری انخلاء کے فیصلے کے خلاف افغانستان سے تعلق رکھنے والے خواجہ سراؤں کی ایک اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے خیبر پختونخوا پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو ان افراد کو ہراساں اور گرفتار کرنے سے منع کر دیا ہے۔
इससे قبل پشاور ہائی کورٹ نے افغانستان سے تعلق رکھنے والے گلوکاروں اور موسیقاروں کی جانب سے بھی اسی قسم کی ایک درخواست کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے حکومت کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے لیے شروع کی جانے والی الیکٹرل بانڈز اسکیم کو غیر آئینی اور من مانا قرار دیتے ہوئے رد کر دیا ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے سربراہی والے بینچ نے اسکیم کو فوری طور پر روکنے کا حکم دیا اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو اس کے تحت اب تک دیے گئے تمام چندے کی تفصیل 6 مارچ تک الیکشن کمیشن آف انڈیا کو فراہم کرنے کا حکم دیا۔ اس نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ 13 مارچ تک یہ تفصیل اپنی ویب سائٹ پر شائع کرے۔ حکومت نے سن 2018 میں یہ اسکیم لانچ کی تھی۔ اس کے خلاف عرضی داخل کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اس سے فنڈنگ میں شفافیت متاثر ہوتی ہے۔ کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں نے فیصلے کا خیر مقدم کیا، لیکن حکومت یا بی جے پی کی جانب سے اس پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ طالبان کے نمائندے افغانستان پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں جو اگلے ہفتے قطر میں منعقد ہوگی۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بدھ کو کہا کہ طالبان 18 فروری کو ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے بشرطے کہ وہ افغانستان کے سرکاری نمائندوں کے طور پر مدعو کیے جائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس 2 روزہ اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں جس میں رکن ممالک اور علاقائی تنظیموں کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان شرکت کریں گے۔ سیکریٹری جنرل کے ترجمان استیفان دوجارک نے کہا کہ اس ملاقات کا مقصد طالبان کے ساتھ بین الاقوامی رابطے کے طریقہ کار پر بات چیت کرنا ہے۔ افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی ٹام ویسٹ اور افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے لیے خصوصی ایلچی رینا امیری اتوار کو دوحہ میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسرائیلی خصوصی دستے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں واقع ناصر ہسپتال کے اندر موجود ہیں۔ فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یرغمالیوں کی لاشیں یہاں موجود ہو سکتی ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہ نے جمعرات کو خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے سرحدی شہر کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی تو رفح میں جمع ہونے والے فلسطینیوں کی بڑی تعداد مصر منتقل ہو سکتی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے مارٹن گریفتھس نے کہا کہ یہ خیال کہ غزہ کے لوگ محفوظ مقام پر منتقل ہو سکتے ہیں ایک فریب ہے۔ حزب اللہ کے سینئر اہلکار اور رکن پارلیمنٹ حسن فضل اللہ نے جمعرات کو کہا ہے کہ اسرائیل کو جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ روز جنوبی لبنان پر 2 حملوں میں 10 شہری اور حزب اللہ کے 3 ارکان ہلاک ہو گئے۔ مسلح گروپ کے رد عمل کے بارے میں پوچھے جانے پر فضل اللہ نے رائٹرز کو بتایا کہ اسرائیل ان جرائم کی قیمت ادا کرے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایران سے جدید روایتی ہتھیار اور دیگر مہلک امداد قبضے میں لے لی ہے جو 28 جنوری کو بحیرہ عرب میں ایک بحری جہاز پر یمن کے حوثیوں کے زیر قبضہ علاقے کے لیے روانہ کی جا رہی تھی۔ یمن میں حوثی باغیوں نے نومبر کے وسط سے بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی کے خلاف 12 ڈرونز اور میزائل داغے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے خلاف فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت امریکہ میں موجود فلسطینیوں کو تحفظ دینے کے لیے ان کی بے دخلی کو 18 ماہ کے لیے روک دیا گیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ اس اقدام سے 6000 کے قریب فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو عارضی طور پر روکنے کی اجازت مل گئی ہے۔ امریکن عرب اینٹی
डिस्क्रिमिनेशन कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब्दुल अय्यूब ने एक बयान में कहा कि अमेरिका में मौजूद फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि गजा में सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है और हम इस हुक्मनामे का खैर मकदम करते हैं और इस पर अमल दरामद पर खुश हैं। चीन और रूस ने हालिया हफ्तों में करीबी ताउन को बरकरार रखने के अज़्म का इज़हार किया है और रूस में चीन के सफ़ीर ज़ांग हानहुई ने रूसी सरकारी मीडिया को बताया कि पुतिन इस साल चीन का दौरा करेंगे और तवक्को है कि दोनों रहनुमा इस साल के दौरान और भी कई मुलाकातें करेंगे। 8 फरवरी को एक कॉल के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग और पुतिन ने चीन और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन और गहरे ताउन का अज़्म ज़ाहिर किया था और अमरीका की जानिब से दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत को तनकीद का निशाना बनाया था। यूक्रेन ने कहा है कि जुमेरात को रूसी मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए और मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। मगरबी यूक्रेन में लियोवेव के इलाकाई गवर्नर मैक्सिम कोजेत्स्की ने कहा कि वहां 3 अफराद जख्मी हुए हैं क्योंकि मिसाइलों से एक बुनियादी ढांचे की इमारत और कई घरों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फजाइया का कहना है कि रूस ने कुल 26 मिसाइल दागे हैं, जिनमें से निस्फ को यूक्रेन के फजाई दिफा ने तबाह कर दिया है। बेलगोराड के गवर्नर के मुताबिक बेलगोराड पर जुमेरात को मिसाइल हमले में एक बच्चे समेत 5 अफराद हलाक और 5 बच्चों समेत 18 जख्मी हो गए हैं। रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी RIA नोवस्ती ने कहा कि बेलगोराड में एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। वजारत दिफा के ज़ेरे कंट्रोल एक टेलीविजन चैनल ने बताया कि मैग्नेट शॉपिंग सेंटर के करीब 6 अफराद हलाक हो गए हैं। कोरियाई खबर रसां इदारे KCNA ने जुमेरात को कहा कि शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने बुध के रोज सतह से समंदर में मार करने वाले नए मिसाइल तजर्बे की निगरानी की और एक बड़ी असलहा साज फैक्ट्री का दौरा किया, जहां उन्होंने हथियारों की पैदावार में इजाफे पर जोर दिया। व्हाइट हाउस ने नई खुफिया मालूमात का हवाला देते हुए गुज़श्ता माह कहा था कि रूस ने हाल ही में शिमाली कोरिया से हासिल किए गए कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को यूक्रेन के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल किया था। ह्यूस्टन में कायम निजी एरोस्पेस कंपनी के जरिए तैयार करदा मून लैंडर जुमेरात के अवाइल में फ्लोरिडा से चांद के सफर पर रवाना हुआ। निस्फ सदी से ज्यादा अरसे में यह चांद पर जाने वाला पहला अमरीकी मिशन है और जिसे निजी मिल्कियत वाले खलाई जहाज के जरिए लॉन्च किया गया है। मंसूबे के मुताबिक ये लैंडर एक हफ्ता तवील परवास के बाद 22 फरवरी को चांद के कुतुब जुनूबी के करीब लैंडिंग करेगा और अगर कामयाबी हो गई तो ये परवाज 1972 में अपोलो के चांद मिशन के बाद से किसी अमरीकी खलाई जहाज के जरिए चांद की सतह पर पहली कंट्रोल शुदा लैंडिंग होगी और किसी निजी कंपनी की तरफ से भी ये पहली परवाज होगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।